یہ کہانی ہے ٹونی چڑیا کی، جو ایک گھونسلے میں اپنی ماں اور والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک دن ٹونی کا والد کسی کام سے باہر جاتا ہے اور ایک حادثے کی صورت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ٹونی کے پاپا کے مرنے کے بعد ٹونی کی ماں زیادہ تر بیمار رہنے لگی۔ ایک دن وہ دانہ لینے باہر جاتی ہے۔ آج میری بیٹی کیا کھائے گی؟ ماں، آج میرے لیے مونگ کی دال اور چاول لے کے آنا۔ ٹھیک ہے میری بچی، اب میں جاتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کی ماں کچھ دور اڑ کر جاتی ہے، لیکن پھر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے اور وہ واپس اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے۔ میری پیاری بیٹی، زندگی میں اچھے برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی برا وقت آئے تو کسی کا انتظار مت کرنا، اپنی زندگی کو خود بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ چاہے تمہارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن تمہیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ زندگی میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکو۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہارنی۔ اوہو امی جان، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں، میں آپ کے آنے تک یہی گھونسلے میں انتظار کروں گی اور آپ کی ساری باتیں یاد رکھوں گی۔ اب آپ جلدی جائیں اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے میری بچی، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، والدین کی باتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد اس کی ماں کھانا لینے چلی جاتی ہے۔ راستے میں اس کو چاول کے دانے نظر آتے ہیں۔ ابھی وہ چاول کے دانے اٹھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ وہاں پر ایک بڑی چیل آ جاتی ہے۔ چڑیا نے اس بڑی چیل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ اس کا شکار کرنے آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، لیکن کچھ دور جا کر چیل نے چڑیا کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ امی نے آج آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ مجھے تو بہت بھوک لگی تھی۔ ٹونی بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ آس پاس کے پرندے مل کر ٹونی کے پاس آئے اور اس کے ماں کے مرنے کی خبر دی۔ دیکھو ٹونی بیٹا، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ہم آپ کو ایک بہت تکلیف دہ خبر سنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اب آپ کی ماں کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ایک ظالم چیل نے آپ کی ماں کا شکار کر دیا ہے اور اسے مار دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ٹونی چڑیا رونا شروع ہو جاتی ہے اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر باقی پرندے کہتے ہیں، ٹونی ابھی بہت چھوٹی ہے اور اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو ضرور ٹونی کو اپنی حفاظت میں لینا ہوگا۔ میرا تو پہلے ہی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج اس درخت پر تو کل کسی دوسرے درخت پر ہوتا ہوں، تو میں تو کیسے ذمہ داری لے سکتا ہوں؟ میرے گھر میں پہلے ہی 3 بچے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہمارا گھونسلہ ہے، میں تو خود نہیں لے کے جا سکتا۔ کوئی بھی پرندہ ٹونی کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ آخر کار ان پرندوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ٹونی کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ دیا جائے، اور وہ سارے پرندے مل کر ٹونی کو اس کی خالہ کے گھر لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ٹونی ابھی بہت چھوٹی ہے اور ٹونی اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس کو اس لیے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اچھا کیا بھائی آپ نے، جو آپ ٹونی کو یہاں لے آئے۔ ٹونی کا خیال اب میں رکھوں گی۔ ٹونی کی خالہ تو ٹونی کو اپنے ساتھ دل سے رکھنے پر تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس کی خالہ کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے روحی۔ روحی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ٹونی آج سے ان کے ساتھ رہے گی۔ ماں، میں پہلے ہی اس چھوٹے سے گھونسلے میں بہت تنگ تھی، اور اب یہ ٹونی بھی آ گئی ہے، ہم کس طرح اس کو یہاں پر رکھیں گے؟ نہیں میری بچی، ایسی بات نہیں کرتے۔ ٹونی کی نہ تو ماں ہے اور نہ باپ، اس بیچاری کو کون اپنے ساتھ رکھے گا؟ ٹونی کو روحی کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی اور اس کو بہت برا بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ادھر اپنی ماں کے سامنے تو خاموش ہو جاتی ہے، لیکن دل ہی دل میں ٹونی کو گھر سے نکالنے کی ترکیبیں سوچنے لگتی ہے۔ ایک دن ٹونی سو رہی ہوتی ہے، روحی موقع کا فائدہ اٹھا کر
साथ वाले कौवे के घोंसले में जाती है और उसके सारे अंडे नीचे गिरा देती है और उनको गिराने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती है। हाय हाय, मेरे अंडे किसने नीचे गिरा दिए हैं? कव्वे अंकल, आपके अंडे टोनी ने गिराए हैं। इतनी देर में टोनी की खाला भी आ जाती है। टोनी, क्या ये अंडे तुमने तोड़े हैं? नहीं खाला जान, मैं तो सोई हुई थी और अभी आप लोगों के शोर की वजह से उठी हूँ। झूठ मत बोलो टोनी, मैंने खुद तुम्हें अंडे गिराते हुए देखा है। टोनी बेटा, आपके आने से पहले कभी हमारे मोहल्ले में इस किस्म की शरारत नहीं हुई। आपको शर्म आनी चाहिए थी। टोनी बेचारी को रूही की वजह से सब परिंदों की बातें सुननी पड़ती हैं। वो चुपचाप रोती रही और अपनी माँ की आखिरी नसीहतों को भी याद करती रही। दूसरी तरफ रूही, जिसको अभी भी सुकून नहीं आ रहा था, वो टोनी को घर से निकलवाने के लिए अगले दिन एक और शरारत करती है। वो साथ वाले पड़ोसी कबूतर के घर जाती है। कबूतर सो रहा होता है जब रूही वहाँ जाती है और उसके ऊपर पानी गिरा देती है। इस पानी का इल्ज़ाम भी वो टोनी चिड़िया पर लगा देती है। टोनी चिड़िया को एक मर्तबा फिर सब परिंदों की बातें सुनने को मिलती हैं। उसकी खाला उससे बेजारी और कोफत ज़ाहिर करती है। ये सब देखकर टोनी बहुत परेशान होती है और अपनी माँ की नसीहतों को याद करते हुए सोचती है, मेरी प्यारी बेटी, ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता। अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो किसी का इंतज़ार मत करना। अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाने की कोशिश करना। चाहे तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि ज़िंदगी में हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सको। और सबसे बड़ी बात, कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी। मुझे अपनी माँ की नसीहतों को याद रखना चाहिए था। रूही कभी भी सुकून से नहीं बैठेगी तब तक मैं ये घर छोड़ नहीं देती। काश कि मैंने अपनी माँ की सारी नसीहतें अपने जहन में रखी होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। टोनी अपने घर वापस आने का फ़ैसला करती है और अपना गुज़र बसर करने के लिए एक पड़ोसी आंटी के साथ मिलकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसके हालात सही हो जाते हैं और वो दिन भर उस चूड़ी बेचने वाली आंटी के साथ रहती है, जिससे वो बाकी बड़े परिंदों से महफूज रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों का मोहताज बनने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।